بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ، وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کے اس مبارک اور اہم نشست اور مجلس میں تشریف لانے والی خواتین اسلام، میری مائیں اور بہنیں، آج کا یہ پروگرام کئی ہفتوں سے چل رہا ہے، اسی کڑی میں اسی کا ایک جزء آج کا بھی یہ پروگرام ہے۔ آج کے اس پروگرام کا عنوان، جیسا کہ ہمارے اشتہار اور بینر پہ لکھا ہوا ہے، تحفظ ایمان نسواں، یعنی ہماری عورتوں کے ایمان کا تحفظ کیسے ہو۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ سلسلہ اور یہ پروگرام جو ہمارے خیر آباد ہی نہیں بلکہ ملک کی ایک تنظیم جس کا وجود آج سے 103 سال پہلے عمل میں آیا، وجود اس کا ہوا، اس تنظیم کا نام جمعیت علماء ہند ہے۔ وہ بہت ہی اہم اور حساس تنظیم ہے۔ اس تنظیم کی بنیاد ہی اس بات پہ رہی ہے اور آج بھی ہے کہ ہمارے اس ملک ہندوستان اور ہمارے ملت اسلامیہ پہ کوئی بھی ضرب کہیں سے آئے اور ہمیں محسوس ہو تو اس کے لیے ہم پوری کی پوری جد و جہد کریں۔ اسی کڑی میں ہمارا یہ پروگرام بھی مسلسل چل رہا ہے، اور یہ پروگرام کرنے کی ایک وجہ ہے، ایک ضرورت سامنے آئی۔ میرا سفر ملک کے بہت سارے گوشوں میں، بہت سارے اطراف میں، بہت سارے صوبوں میں ہوتا رہتا ہے۔ جمعیت علماء ہند کی جو اہم میٹنگیں ہوتی ہیں، ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے احتر کی بھی حاضری ہوتی رہتی ہے۔ اس میٹنگ کے اندر جو ملک کے کونے کونے سے رپورٹیں آتی ہیں اور جمعیت کے ذمہ داران اپنے اپنے علاقے کی کارگزاری سناتے ہیں اور میٹنگ کے اندر رکھتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا حادثہ سامنے آ رہا ہے، جو صرف ایک واقعہ نہیں
صرف ایک رسمی بات نہیں بلکہ ہمارے ایمان کا سودا ہو رہا ہے، ہمارے مومن بننے کا سودا کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی خاص طریقے سے ہماری نوجوان بچیوں پہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ حملہ ہی نہیں بلکہ یہ ایک ایسا بڑا مسئلہ ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں ارتداد کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ مسلسل یہ واقعات ہو رہے ہیں کہ ہماری مسلم بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ جس اسلام کی خاطر آج سے 1450 سال پیچھے چلیے اور دیکھیے، تاریخ کا مطالعہ کیجیے کہ ہماری مائیں اور بہنوں نے اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دی ہیں۔ بہت زیادہ تفصیل میں نہ جائیے، اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ کہ ان کو اسلام سے ہٹانے کے لیے، ان سے اسلام کا سودا کرنے کے لیے کیا کیا ان کے ساتھ کیا گیا، حتیٰ کہ آپ نے اس سے پہلے سنا ہوگا کہ ان کے دونوں پاؤں کو اونٹوں کے پاؤں میں باندھا گیا، دونوں جانب الگ الگ دو اونٹوں کو، اور مخالف سمت میں دونوں کو ہکا دیا گیا۔ اس کے آگے میں کیا بتاؤں، آپ خود سوچیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حال اس وقت کیا ہوا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ ذرہ برابر ان کے ایمان کے اندر جنبش نہیں آئی اور اپنے ایمان کے اوپر وہ ثابت قدم رہی۔ یہی ایک واقعہ آپ دیکھ لیجیے۔ ہم کو ایمان اور اسلام وراثت میں ملا ہے، آباء و اجداد سے ملا ہے۔ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں، اس اعتبار سے ہم مسلمان اور مومن ہیں، اس لیے ہم قدر نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہماری بچیاں جو آج ہو رہا ہے، دوسروں اور غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، اور غیروں کے ساتھ جانا ہی نہیں، یہ مرتد ہونا ہوتا ہے۔ مرتد کی کیا سزا ہے، ابھی ہمارے مہمان خصوصی آج کے مجلس کے حضرت مولانا مفتی محمد مبشر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد جامعہ عربیہ تعلیم الدین مئو تشریف لا چکے ہیں۔ وہ آپ حضرات کو بہت تفصیل سے بتائیں گے کہ جو بھی اسلام کی نعمت پا کر کے اسلام سے پھر گیا، ایمان کی نعمت پا کر کے اس سے ہٹ گیا، قیامت کے دن اس کو کیا کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اس سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ہم سب لوگ دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا ہمارے لیے پیدا کی گئی اور ہم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہمارا سارا معاملہ آخرت پہ ہے، اور آخرت کے بعد کی جو زندگی، قیامت کے دن کی بعد کی جو زندگی ہے، وہی اصل ہماری زندگی ہے۔ دنیا تو ہمارے لیے ایک آزمائش اور ہم کو دیکھنے کے لیے کہ ہم کہاں تک ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو دنیا کے اندر بھیجا اور ہماری اصلاح کے لیے مسلسل 1,24,000 سے زیادہ انبیاء کرام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے، انبیاء اور رسول کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہماری اصلاح کے لیے۔ آج تو سلسلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے بند ہو گیا، کوئی نبی دنیا میں آنے والے نہیں، لیکن ان کا کام تا قیامت جاری رہے گا۔ اس لیے یہ خود حدیث کے اندر یہ بات ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس روئے زمین پہ ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا۔
تو انبیاء تو نہیں رہے، انبیاء کا سلسلہ تو بند ہو گیا، لیکن یہ بھی فرمایا گیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو وارث ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وارث کا مطلب یہی ہے کہ انبیاء جو دنیا میں کام کرنے کے لیے آئے تھے یا کر کے گئے، آج وہ ساری ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں ہم علماء کرام پہ۔ اس لیے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر یا عام کر لیجئے کسی کے اندر کوئی کمی، کوئی غلطیاں، کوئی خامیاں پائیں تو ہمارا فریضہ اسلام یہ بنتا ہے کہ ہم اس پہ انہیں متنبع کریں اور اپنی طاقت بھر جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ یہ تو آخری درجہ ہے کہ اگر آپ کے بس میں نہیں ہے تو آخر میں اس کو برا ہی سمجھ کر کے بیٹھ جائیے، یہ تو ایک دم آخری درجہ ہے، لیکن ہم کو یہاں تک ہم کر سکتے ہیں، ہم کو کرنا چاہیے۔ اسی عزم اور حوصلے کے ساتھ ہم لوگوں نے اس کام کو شروع کیا ہے کہ ہم اپنے ماں اور بہنوں اور نوجوان بچیوں کو اس بات کو بتائیں کہ ایسا جو ہوتا چلا جا رہا ہے وہ ہمارے یہاں نہیں، بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی بنیاد کیا ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عمومی طور پہ جو اس کی بنیاد سامنے آئی ہے وہ دو چیزیں آئی ہیں۔ ایک تو ہماری بچیوں کو جو عصری تعلیم دلائی جاتی ہے، ہم اس کے قطعاً مخالف نہیں ہیں کہ مسلم بچے اور بچیاں عصری تعلیم حاصل نہ کریں، ہونا چاہیے، آج کی یہ ضرورت بھی ہے، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ دینی ماحول میں رہتے ہوئے عصری تعلیم کو حاصل کریں، اور ہماری ذمہ داری ہوتی ہے گھر کے گارجین اور گھر کے جو نگراں ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس بات کا دھیان دیں اور خاص طریقے سے اپنی بچوں کو ایسے اسکولوں میں نہ بھیجیں جہاں پہ مخلوط تعلیم ہے۔ اس لیے کہ غور و فکر کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ واقعات یا تو اسکول سے ہوتے ہیں، اسکول میں تعلیم مخلوط ہو رہی ہے، بچے لڑکے اور لڑکیاں دونوں یکجا ہو کر کے ایک جگہ بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کرتی ہیں، اور اس اختلاط کی بنیاد پہ یہ برائی بڑھ رہی ہے، اور بڑھ ہی نہیں رہی ہے بلکہ ارتداد کے تک پہنچ رہی ہے۔ دوسرے، آج جو ہماری بچیوں اور ہمارے گھروں میں جتنے فرد ہیں سب کے ہاتھ میں موبائل، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ ہم لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے جتنے بچے ہیں سب کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ موبائل بہت کام کی چیز ہے، ہم یہ نہیں کہتے بالکل بیکار چیز ہے، موبائل کام کی چیز ہے، اور کام ہی کے لیے موبائل بنایا گیا ہے۔ جو کام آج اس سے لیا جا رہا ہے اس کے لیے موبائل نہیں بنایا گیا۔ بہت سارے کام بزنس اس سے ہوتے ہیں، جیسے دنیا مٹھی میں کرنے والی بات ہے۔ آج ہم یہاں سے نکل کر کے چلے جائیں لندن، امریکہ اور سعودیہ، اور وہاں بیٹھے ہوئے ہم اپنے گھر کی پوری نگرانی کریں، وہاں سے نگرانی کیا دیکھیں کہ کون کہاں آ رہا ہے، کون کہاں جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، گاؤں میں کیا ہو رہا ہے، یہ سب ہو رہا ہے۔ اگر یہ کر رہے ہیں آپ، یہ فائدے کی چیز ہے، لیکن اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے، جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے ہماری بچیاں کہاں سے نمبر ان کو ملتا ہے، اور جن سے کانٹیکٹ ہوتا ہے ان کو کہاں سے نمبر ملتا ہے۔ اب یہ تو گھر کے گارجین کو دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہماری بچیاں یا ہمارے بچے دونوں کو، ایسا نہیں ہے کہ صرف تحفظ ایمان نسواں کی ضرورت ہے، نہیں، بچوں پہ بھی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ بچے بھی ہمارے ایسی راہ سے بھٹک رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں، ان کا بھی جو حال ہے وہ سب ہمارے آپ کے سامنے ہے، سبھی لوگ اس کو محسوس کر رہے ہیں، لیکن آج ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ کام کو آگے بڑھانا چاہیے، بالکل حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ دیکھ لیجئے چیونٹی چڑھتی ہے، بار بار گرتی ہے، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتی ہے اور چڑھ ہی جاتی ہے جہاں اس کو جانا ہے۔
اس لیے ہم لوگوں کو کبھی بھی ہمت نہیں ہارنا چاہیے، اور خاص طریقے سے گھر کے جو گارجین ہماری مائیں بہنیں ہیں اپنی بچیوں کے سلسلے میں، بلکہ وہ غیر شعوری عمر میں اگر ہیں تو بچے اور بچیاں دونوں پہ نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور وہی اصل اصلاح کا وقت ہوتا ہے، وہیں سے اصلاح ہونی چاہیے۔ بچے جب چھوٹے چھوٹے ہوں وہیں سے ان کو اچھی بات ہے، گھر کی مائیں، اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ اگر مائیں دینی تعلیم حاصل کریں، اگر باپ یا مرد تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ تنہا اس کو جو فائدہ وہ علم دیتا ہے، لیکن مائیں اگر تعلیم حاصل کرتی ہیں تو سمجھ لیے کہ ایک کنبے کے لیے وہ فائدے کی چیز ہوتی ہے اور گھر کے لیے ایک فائدے کی چیز ہوتی ہے۔ اس لیے خود جو ہے گھر کا ماحول بنائیں، کتابیں اپنے شوہروں سے منگا کر کے، جو دینی کتابیں ہیں جس میں بہت ساری باتیں دینی واقعات، ہمارے صحابیات کے جو واقعات ہیں، صحابہ کرام کے جو واقعات ہیں، اسلام کی خاطر انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، اس وقت خاص اسی پہ زور دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے۔ خود حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راعٍ کلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہم دامن چھڑا کے بھاگ نہیں سکتے کہ ہم کیا کریں، ہم تو یہ کر رہے تھے، نہیں، ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ ہمارے جو ماتحت ہیں، ہمارے بال بچے جو ہیں، یا کہیں کا بھی جو ذمہ دار آدمی ہے، میں مدرسے کا ذمہ دار ہوں، مجھ سے بھی سوال کیا جائے گا۔ جو ماتحت میرے بچے ہیں، جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اگر وہ صحیح ڈھنگ سے تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں، یا بچیاں دو نسواں ہمارا چل رہا ہے، اگر میری جانب سے کوتاہی ہو رہی ہے تو مجھ سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے قیامت کے دن بالکل مواخذہ ہوگا کہ آپ کو قوم نے نگراں بنایا تھا اور آپ نے اپنی وہ ذمہ داری کہاں تک ادا کی۔ اس لیے ہم سب خاص طریقے سے آج ضرورت کی بنیاد پہ ہم مخاطب کر رہے ہیں اپنے خواتین اسلام اور اپنی مائیں اور بہنوں کو، لیکن ایسا نہیں، ہم سب اس مخاطب کے اس خطاب کے مخاطب ہیں، سب کو اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ جہاں سے جس سے ہو سکے اپنے گھر پہ ان کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، ان کے ہر حرکت پہ اپنے طور پہ نگاہ رکھنا چاہیے، بچوں پہ بھی نگاہ رکھنا چاہیے، بچیوں پہ بھی نگاہ رکھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں آ گئی ہیں۔ شادی بیاہ کے سلسلے میں دیکھ لیجیے کیا کیا ہو رہا ہے، تو ان ساری چیزوں سے بڑھ کر کے چونکہ یہ ایمان کا مسئلہ تھا، یہ ارتداد کا مسئلہ تھا، اصلاح معاشرہ کے لیے بھی کام ہو رہا ہے، کر رہے ہیں کرنے والے، اور ہم لوگ بھی اس سلسلے میں، ایسا نہیں ہے کہ اصلاح معاشرے کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کہی جاتی ہے، اس میں بھی گفتگو ہوتی ہے، لیکن آج بہت بڑا اور بہت اہم مسئلہ یہ ارتداد کا ہے کہ بچیاں جو غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہیں، یہ چلا جانا یہ معاشرے کی گڑبڑی خرابی تک بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ ایمان کو ختم ہو جانے اور ایمان کو سلب ہونے کی بات ہے، اور ان کو جو ہے اپنے ایمان کے ختم ہو جانے کی وجہ سے ان کو کیا سزائیں ملیں گی، جیسا کہ ابھی تفصیل آپ کو بتائی جائے گی۔ اس لیے میں اپنی ماؤں، بہنوں اور بھی جتنے یہاں پہ حاضر ہیں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ حضرات، ہم لوگوں نے جو یہ ایک سلسلہ نکالا ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں اور اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے گھروں پہ دھیان دیں، اور جو ہمارے رفقا ہیں، دیکھیے تنہا میں تو بوڑھا آدمی ہوں، 75 سال سے زیادہ میری عمر ہو گئی، لیکن حوصلہ آج بھی ایسے ہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک میں جس کام پہ بھی قوم نے لگایا ہے، میں جیسا کہ آج سے 50 سال پہلے تھا، آج بھی میں اپنے اندر وہی حوصلہ پا رہا ہوں، اور جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے رفقا مجھ سے آگے آگے ہیں، میں آتا ہوں تو میرے آنے سے پہلے دیکھتا ہوں کہ سارے لوگ پورا انتظام کر کے یہاں پہ تیار کیے رہتے ہیں، جس میں خاص طریقے سے ہمارے مولانا محمد احمد صاحب جو ابھی آپ کے سامنے باتیں کر رہے تھے، مولانا مجیب الرحمان صاحب ہیں، حاجی طفیل احمد صاحب ہیں، اور بھی بہت سارے، سب کا میں نام نہیں جانتا، ہمارے طلباء بھی کچھ ہیں جو مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں کی مدد سے یہ کام
چل رہا ہے، میں کیا کر پاؤں گا، کہاں سے میں لاؤڈ اسپیکر لے آؤں گا، کہاں سے کیا انتظام کروں گا، میں تو نہیں کچھ کر پاتا، بلکہ میں ان لوگوں سے پوچھتا رہتا ہوں کہ بھائی کہاں سے آپ لوگ خرچ کر لیں، آئیے میں بھی اس میں شریک ہو جاؤں۔ لیکن اتنا حوصلہ ہے تو اسی حوصلے کے لیے میں آپ جو یہاں میرے ساتھ موجود ہیں ان لوگوں سے بھی دعاؤں کی درخواست کروں گا، اور آج کے اس مجلس میں جتنی ہماری مائیں بہنیں تشریف لائی ہیں میں سب سے اس بات کی درخواست کروں گا کہ آپ سارے کے سارے حضرات جو اس بات کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سارے، مجھ کو اور ہمارے سارے رفقا کو ان کے حوصلے کے اندر اور بلندی عطا فرمائے، ان کے حوصلے کو اور مزید رواں دواں کرے، اور اسی انداز میں ہم لوگ جو کام شروع کیے ہیں کریں، اور کرنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے، اور جس مقصد کے تحت ہم نے اس پروگرام کو شروع کیا ہے اس میں ہمیں بھرپور کامیابی عطا فرمائے، اس لیے کہ سعادت بدور بازو نے تانا بخشد خدائے بخشندہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن